بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں تیمور عظیم اور ایک عظیم ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، انگلش کا ایک مقولہ ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی کہ ہر چیز کی زیادتی بری ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک چیز کا زیادہ استعمال کریں گے، یعنی کہ ایک چیز کو زیادہ کھائیں گے، تو اس سے بھی آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ طبی کتب میں سب سے افضل کتاب طب نبوی نے 1400 سال پہلے ہی انسان کو کھانے پینے، زندگی گزارنے اور رہنے کے طریقے اور سلیقے سکھا دیے تھے، جو کہ آج تمام طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے سائنسدان ثابت کر رہے ہیں۔ انسان کی اصل عمر 125 سال ہے، جبکہ پاکستان عموماً برصغیر میں 40 سال کے بعد انسان خود کو لاغر، کمزور اور بیماریوں میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم طب نبوی کے ان سنہری اصولوں کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حاضرین کرام، آج میں طب نبوی اور جدید ترین تحقیق کی روشنی میں گوشت کے فوائد و نقصانات آپ پر عیاں کروں گا اور آپ کو اشکار کروں گا کہ کس جانور کا گوشت کس انسان کے مزاج کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ انسان کو کھانا چاہیے۔ ویڈیو کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ماہرین گوشت کو بطور غذا اور دوا دونوں طرح سے ہی مفید قرار دیتے ہیں۔ اس کی تاثیر گرم تر ہوتی ہے، یہ جسم میں خون اور گوشت کو بڑھاتا ہے، بدی دور کرتا ہے اور طاقت مہیا کرتا ہے۔ البتہ اس کے کثرت استعمال سے دماغ کند ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں اجزائے ملحمہ یعنی گوشت اور خون پیدا کرنے والے اجزاء چربی، نمک اور پانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چربی میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس سے ہڈیوں کو غذا ملتی ہے۔ تاہم زیادہ گوشت کے استعمال سے گردوں میں زور کے اثر بڑھ جاتا ہے، جس سے گردے بآسانی خارج کرنے میں بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ازحد گوشت خوری سے مثانے اور گردے کے امراض رونما ہوتے ہیں۔ گوشت میں سبزی مکس کر کے پکانے اور کھانے سے اس کے نقصانات اور نقصان دہ اجزاء میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ پہلے کی نسبت صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ گوشت کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ یہ دماغ کو کند کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں طب نبوی کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ امام ظاہری سے بیان کیا گیا ہے کہ گوشت کھانے سے 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کھایا کرو کیونکہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو کم کرتا ہے اور اخلاق و عادات بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے 40 روز تک گوشت نہ کھایا اور گوشت کھانا چھوڑ دیا، اس کے اخلاق برے ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے جانوروں کے حوالے سے۔ نمبر 1، بھیڑ کا گوشت۔ بھیڑ کا گوشت دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں تر ہوتا ہے، یعنی یہ گرم و تر، زود ہضم ہوتا ہے۔ فوائد کے اعتبار سے یہ انسان کے گوشت بڑھانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسان کو طاقت بخشتا ہے۔ 1 سال کی بھیڑ اور سیاہ بھیڑ کا گوشت سارے گوشتوں سے عمدہ گوشت قرار دیا گیا ہے۔ سرد اور معتدل مزاج والے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لاغر اور بھوری بھیڑ کا گوشت خراب اور مضر صحت ثابت ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کے پشت کے گوشت کو پسند کیا ہے کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ نمبر 2، بکری کا گوشت۔ یہ مزاج میں گرم تر اور خون پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ جسم کو طاقت مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں خون پیدا کرنے کا بہت زیادہ کام سر انجام دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بکری یا بکرے کے جس عضو کا گوشت آپ کھائیں گے، انسان کے اسی عضو کو فائدہ ملے گا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کی نگہداشت اچھی طرح سے کرو، اس کی تکالیف دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ جنت کے چوپایوں میں سے ایک ہے اور تمام انسانوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، گائے کا گوشت۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے اور یہ دیر ہضم ہوتا ہے۔ یہ گوشت ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، مگر اس کا زیادہ استعمال باعث خارش، درد، زکام، کینسر اور مسلسل بخاروں کا آنا پیدا کر سکتا ہے۔ یہ گوشت صدابی، امراض، گھنٹیا اور ارک النساء میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ عتبہ کے نزدیک دیر تک ہضم ہونے والا یہ گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور خرابی خون کا باعث بنتا ہے۔ اگر اس کے استعمال کو دل کرے تو اس میں سیاہ مرچ، لہسن، دار چینی اور سونٹ وغیرہ کے مصالحوں کا استعمال لازمی کریں۔ نمبر 4، اونٹ کا گوشت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب کرام نے سفر کے دوران اس گوشت کو استعمال کیا ہے۔
اونٹ کے بچے کا گوشت پاکیزہ، لذیذ ترین اور مکھوی ہوتا ہے۔ بھیڑ کے گوشت کی طرح اس کے عادی افراد کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا اور وہ بیماریوں سے پاک رہتے ہیں۔ دیہاتوں میں اس کا استعمال زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جبکہ شہروں میں اس کا استعمال اتنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اور گوشت استعمال کرنے سے پہلے اسے ہمیشہ اچھی طرح دھو کر استعمال کریں اور اسے استعمال کرتے وقت اعتدال کا ساتھ لیں، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے انسان میں کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے اپنے ارد گرد قریب غربا کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ دل سے نکلنے والی دعا انسان کو فرش سے عرش تک اور بد دعا انسان کو عرش سے فرش تک پہنچا دیتی ہے۔ خیر، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ خدا حافظ۔